ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما برادران اسلام، معزز خواتین و حضرات، ہم اس وقت عشرہ ذی الحج سے گزر رہے ہیں۔ یہ عشرہ ذی الحج بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے تحفہ ہے، کیونکہ اس عشرہ ذی الحج کے اعمال اللہ کو عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہیں، اور ان 10 دنوں کے اعمال کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں دیگر دنوں کے مقابلے میں بڑھ جاتا ہے۔ اعمال وہی ہیں لیکن اجر بڑھ گیا ہے۔ اس کا اولین تقاضا یہ ہے کہ جو اعمال فرائض یا نوافل ہماری زندگی کا معمول ہیں، ان پر تو استقامت دکھائیں ہی دکھائیں، مزید بھی کثرت سے اعمال صالحہ کا اہتمام کریں، کیونکہ یہ دن نیکیوں کا موسم بہار ہے اور ہمارے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب کمانے کا ذریعہ ہے۔ بالخصوص تکبیرات، تحمیدات اور تحلیلات، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس میں تکبیر بھی ہے، تحلیل بھی ہے اور تحمید بھی ہے۔ یہ کلمات تکبیر، تحمید، تحلیل اللہ کو بہت پسند ہے۔ تکبیر کا معنی اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ کی ذات سب سے بڑی اور سب سے عظیم ہے۔ تحمیدات کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و تعریف کرنا، اس کی عظمت کی بنیاد پر، اس کے افعال کی بنیاد پر، اور ہم پر جو اس کے احسانات ہیں اس کی بنیاد پر اس کی کثرت سے حمد بیان کرنا۔ اور تحلیلات کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو بیان کرنا، کہ اللہ تعالیٰ ہی الہ العالمین ہے، معبود برحق ہے،
جب وہی سب سے بڑی ذات ہے اور جب وہ اپنی عظمت اور اپنے افعال کی بنیاد پر قابل تعریف ہے تو پھر وہی معبود حقیقی ہے، معبود برحق ہے۔ ایک اور کلمہ بھی ہے جس کا دیگر احادیث میں ذکر آتا ہے اور اس کو بھی احب الکلام کہا گیا ہے، اور وہ ہے تسبیحات۔ تسبیح کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کو عیوب اور نقائص سے منزہ قرار دینا۔ سبحان اللہ، اس کلمے کا بھی ورد ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ 4 کلمات بڑے عظیم ہیں۔ تکبیرات کے کلمات سب کو معلوم ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بعض صحابہ سے اس سے بھی مختصر کلمات وارد ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس سے بھی مختصر کلمات وارد ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ ان دنوں کا یہ افضل عمل ہے، خاص طور پر یوم عرفہ کی صبح سے لے کر ایام تشریق کے غروب تک، جو آج رات سے یوم عرفہ ہمارے ہاں شروع ہو جائے گا، تو کل صبح سے خاص طور پر ان تکبیرات کا خصوصی اہتمام ہونا چاہیے، فرض نمازوں کے بعد بھی اور عام اوقات میں بھی، مرد بھی عورتیں بھی، بچوں کو بھی عادی بنائیں، اس کا خاص اہتمام کریں، یہ ان دنوں کی خاص نیکی ہے۔ اس کے علاوہ یوم عرفہ کا روزہ ہے، ویسے تو ان 9 دنوں کے بھی مسلسل روزے رکھے جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ عموم میں شامل ہیں کہ ان دنوں کا عمل اللہ کو پسند ہے، تو جو بھی عمل کیا جائے۔ البتہ یوم عرفہ کا روزہ، اس بارے میں آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلها والسنۃ التی بعدها، کہ یوم عرفہ کا روزہ، مجھے اللہ پر پوری امید ہے کہ یہ روزہ ایک گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے اور ایک آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس روزے کا خاص اہتمام کیجیے۔ ہمارے ہاں کل یوم عرفہ ہے، اگرچہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ جو مکہ میں مقام مقدسہ میں یوم عرفہ ہے، جیسے آج وہاں پر ہے، تو آج کے دن کا روزہ ہونا چاہیے، لیکن اکثر اہل علم کا فتویٰ یہی ہے کہ جس طرح بقیہ ایام معاملات ہمارے اپنی تقویم اور چاند کے مطابق ہیں، جیسے یوم النحر ہے، جو اس دن یوم النحر ہے ہم اس کو یوم النحر نہیں مناتے، قربانی کا دن نہیں مناتے، قربانی نہیں کرتے۔ اسی طرح یوم عرفہ بھی اس دن کا اعتبار نہیں، ہماری اپنی تقویم کا اعتبار ہے۔ بعض اہل علم احتیاطاً 9 اور 8 ذی الحج اپنے علاقوں میں روزوں کی تلقین کرتے ہیں تاکہ کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ بہرحال یہ ایک احتیاطی چیز تو ہے، لیکن اصل بات یہی ہے کہ ہمارے ہاں کل یوم عرفہ ہے اور کل کا روزہ، اس کا خصوصی اہتمام کیجیے، اتنی بڑی فضیلت ہے، بڑا عظیم دن ہے یوم عرفہ۔
اللہ تعالیٰ نے حجاج کے لیے وقوف عرفہ رکھا ہے اور ہمارے لیے صوم عرفہ رکھا ہے۔ اسی طرح قربانی ہے 10 ذی الحج کو، یہ جو عشرہ ہے، اس کا جو آخری دن ہے یوم النحر، اس کا عظیم ترین عمل ہے۔ اور ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا یوم النحر، دنیا کے جتنے بھی دن ہیں، سال کے جتنے بھی دن ہیں، ان میں سب سے افضل دن وہ یوم النحر ہے، قربانی والا دن، عید والا دن۔ اس میں میں خصوصی طور پر نصیحت کروں گا کہ یہ افضل ایام الدنیا ہے، سب سے افضل دن ہے پورے سال کا، تو اسے لہو و لعب میں، کھیل تماشے میں، بے حیائی اور برائی میں، عید کے نام پر ان چیزوں میں نہیں گزارنا چاہیے۔ جو جائز اور مشروع اور شرعی حدود میں تفریح ہے، اس حد تک اپنے آپ کو رکھیں، شرعی حدود کو پامال نہ کریں۔ بڑا ہی افضل وہ دن ہے، اور اس دن کا سب سے عظیم کام قربانی ہے۔ قربانی کے حوالے سے آپ نے گزشتہ خطبے میں کافی بہترین باتیں اور بہترین خطاب سنا ہمارے شیخ اور جماعت کے شیخ الحدیث اور مفتی شیخ الحدیث مولانا محمد افضل عصری حافظہ اللہ سے۔ لہذا میں مسائل پر زیادہ بات نہیں کروں گا، البتہ یہ جو 3 بڑے اعمال ہیں، تکبیرات، صوم یوم عرفہ اور یہ قربانی، اس حوالے سے یہ بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ کا جہان کے دنیا بھر کے مسلمانوں پر انعام اور احسان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان اعمال کے ذریعے دنیا بھر کے مسلمانوں کو حجاج کرام کے شریک عمل کر دیا، شریک کار کر دیا۔ حجاج کے عمل تک تو کوئی نہیں پہنچ سکتا، طواف، سعی، وقوف عرفہ، منا کے دن اور راتیں، مزدلفہ کی راتیں، بیت اللہ کو دیکھنا، بیت اللہ کی نمازیں، وہ تو بہت ہی عظیم عمل ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی برکتوں کو عام کر دیا ہے، اور دنیا بھر کے ہم جیسے کمزور لوگوں جو وہاں نہیں پہنچ پاتے اور گناہگار اور بد عمل لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کا بھی موقع دیا ہے اور گناہوں کی بخشش کا بھی موقع دیا ہے۔ آپ یہاں رہ کے اپنے گھر میں اپنا کاروبار کر کے حجاج کرام کے شریک کار ہو سکتے ہیں۔ وہ وہاں تلبیہ پکار رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لک لا شریک لبیک لا شریک لک۔ وہ وہاں عظیم الشان توحید کے کلمات تلبیہ کی صورت میں ادا کر رہے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ اس وقت میدان عرفات تلبیہ سے گونج رہا ہوگا، دعاؤں اور مناجات سے اور لوگوں کی چیخ و پکار سے، توبہ اور استغفار سے ایک عجیب روحانی کیفیت طاری ہوگی۔ ان آنسوں سے ان کے گناہ دھل رہے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یوم عرفہ کا دن اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے، اور پھر فرشتوں پر ان کے ذریعے فخر فرماتا ہے، اور پھر فرشتوں کو پوچھتا ہے دیکھو یہ میرے بندے حاضر ہیں، کیا لینے کے لیے آئے ہیں، اور جو کچھ لینے کے لیے آئے ہیں میں سب ان کو دے دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑھ کر جس دن اللہ تعالیٰ لوگوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے وہ یوم عرفہ کا دن ہوتا ہے۔
بہت گردنیں آزاد ہوتی ہیں، اور اس دن شیطان ویل پکارتا ہے، اپنے سر پہ خاک ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے ان لوگوں پر محنت کی، گناہوں میں مبتلا رکھا انہیں، آج یہ میدان عرفہ میں پہنچ کے وقوف عرفہ دعائیں، مناجات، توبہ اور استغفار کر کے زندگی بھر کے گناہوں کو دھو کے جا رہے ہیں اور جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کرا کے جا رہے ہیں۔ وہ تو بڑے خوش نصیب ہیں جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے، وہ حج کے فریضے میں کوتاہی نہ کریں، اور خاص طور پر اب حج کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ پہلے لوگ بڑھاپے میں حج کرنے کو ترجیح دیتے تھے کہ زندگی کے آخری دنوں میں حج کریں گے، گناہوں سے پاک ہو جائیں گے۔ یہ بات اپنی جگہ بہرحال قابل تعریف ہے کہ یہ جذبہ، یہ فکر، لیکن حج کا عظیم عمل بھرپور انداز میں اچھے سے اچھے طریقے کے ساتھ پوری طرح سنت کے مطابق کرنے کے لیے جب موقع ملے فوراً جا کے ادا کریں، تاکہ جوانی اور صحت کے ساتھ اس عمل کا اہتمام کریں، اور اس لیے بھی کہ کہیں آئندہ موقع ملے یا نہ ملے، مالی استطاعت رہے یا نہ رہے، جسمانی طاقت رہے یا نہ رہے، اور مہنگائی کی وجہ سے کہیں حج آپ کی دسترس سے باہر نہ ہو جائے، جس طرح اب بہت سارے لوگوں کی دسترس سے باہر ہو گیا ہے۔ اس فریضے میں کوتاہی نہ کریں۔ بہرحال حجاج کرام وہاں اجر و ثواب سمیٹ رہے ہیں، اللہ کا قرب پا رہے ہیں، توحید کا نعرہ بلند کر کے میدان عرفات کو اللہ کی ربوبیت اور الوہیت کے اعلان کے ساتھ انہوں نے ماشاءاللہ بلند کیا ہوا ہے، لیکن اللہ نے مجھے اور آپ کو بھی موقع دیا ہے۔ ہم یہاں تکبیرات کے ذریعے ان حجاج کرام کے شریک کار ہو سکتے ہیں، وہ تلبیہ پکارتے ہیں، ہم تکبیرات پکاریں، وہ وقوف عرفہ کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، گناہوں کو معاف کراتے ہیں، اور ہم یوم عرفہ کا روزہ رکھ کے ان کے شریک نیکی ہو جائیں، شریک کار ہو جائیں، شریک عبادت ہو سکتے ہیں، اور پھر وہ بھی قربانی کرتے ہیں، ہم بھی یہاں قربانیاں کریں۔ ایام تشریق میں وہ وہاں تکبیرات بلند کرتے ہیں، ہم یہاں ایام تشریق میں تکبیرات بلند کریں۔ یہ عیدیں صرف کھانے پینے کے لیے نہیں ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رخصتیں رکھی ہیں، خوشی کے دن بنائے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ خوشی تو ان لوگوں کی ہے جو ان دنوں میں اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، اللہ کی محبتیں پاتے ہیں، نیک اعمال میں اضافہ کرتے ہیں، اپنے درجات بلند کرتے ہیں۔ یہ خوشیاں تو ان کے لیے ہیں، یہ خوشیاں تو تکبیرات کے ذریعے ہیں، یہ خوشیاں تو اس عشرے کی نیکیوں کے ذریعے ہیں، یہ خوشیاں تو قربانی کے عمل کے ذریعے ہیں، اور یہ خوشیاں تو اپنے رشتہ داروں اور پڑوسیوں اور عام مسلمانوں کے ساتھ محبتیں بانٹنے کے ذریعے ہیں۔ اس دن کی خوشی تو یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنی خوشی میں شریک کریں، صلح صفائیاں کریں، ناراضگیاں دور کریں، دوریاں ختم کریں، خاص طور پر اپنے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیر اور جمعرات کو اعمال اللہ کے ہاں پہنچتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان اعمال کی وجہ سے اپنے بندوں کے لیے مغفرت کا اعلان فرماتا ہے۔ لیکن ایسے دو افراد جو آپس میں اپنے دنیاوی معاملات کی وجہ سے جھگڑے میں ہیں، بغض اور عناد آپس میں رکھتے ہیں اور قطع کلامی کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں کو اترکوہما حتی یصطلحا، انہیں چھوڑ دو ان کے حال پر، جب تک یہ صلح نہیں کر لیتے اس وقت تک ان کی کوئی نیکی قبول نہیں ہے۔ 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی حرام ہے،
ناجائز ہے۔ اگر چاہتے ہو الا تحبون ان یستغفر اللہ لکم، اگر چاہتے ہو اللہ تمہیں معاف کرے تو اپنے اندر معافی کا وصف پیدا کر کے اپنے رشتہ داروں کو، بھائیوں کو، دوستوں کو، عام مسلمانوں کو معاف کرنا سیکھو۔ ہم خود تو رو رو کے اللہ سے معافی مانگتے ہیں، لیکن دوسروں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔